لائقین صدر تقریم علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخ شہزادہ گل خدا امداد کن۔ غوث اعظم بندے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداد بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منارے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان بعالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا کروں، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے اتنی کی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لے۔ پڑھیں بآواز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، شروع سے لے کر نعت و منقبت کا مبارک سلسلہ جاری رہا، اور اسی بیچ مفتیان اکرام سے نورانی گفتگو بھی سماعت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ اس بات سے بالکل نہ گھبرائیے کہ تقریر میں ایک گھنٹے تک کروں۔ میرا ایک مزاج ہے، جتنی دیر تک لوگ محبت سے سنتے ہیں بس اتنی دیر تک بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری گفتگو آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر صحیح وقت پہ مائک دیا جاتا ہے، اور اگر ضروری نہیں ہے یا مائک وقت پہ نہیں ملتا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کے لیے کتنی اہم ہوگی۔ آپ کے لیے وقت قیمتی ہو نہ ہو، لیکن میرے لیے وقت بڑا قیمتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں اپنی گفتگو مکمل کر دیں، مگر آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ ابھی آپ نے ہندوستان کا عظیم لہجہ جس کو پوری دنیا میں محمد علی فیضی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو محبتوں کے ساتھ سنا، اور انہوں نے پڑھا بھی بہت اچھا ماشاءاللہ۔ جیسا کہ ان کی طبیعت علیم تھی، بخار میں تھے، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں امام زین العابدین کے صدقے میں شفا عطا فرمائے۔ یہ منبر رسول پر علماء، طلباء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد کا نورانی حملہ ہے۔ نقیب اہل سنت بھائی نفیس رضا حبیبی صاحب بڑی بڑی محبتوں کے ساتھ
نقابت کے ذریعے انہوں نے یہاں سے مدینے تک پہنچایا، پھر مدینے سے کربلا تک لے گئے۔ یہ پورا سفر یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہمیں اور آپ کو فری میں کرا دیا، اور سفر انہی کے فری میں ہوتے ہیں کہ جو عشق رکھتے تھے۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ منزل عشق تصور کے سہارے تحقیق کی، میں کہیں آیا نہ گیا اور سفر ختم ہوا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دنیا دیکھ لیتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ میرے امام نے کیا، کہا تھا حاجیو آؤ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، جو بات میں نے کہنی تھی وہ اب آ رہی ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ بھائی میں سمجھ سکتا ہوں، ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ میری کمر میں پیر کس نے مارا تھا، تو جب نام دینے کی باری آئی تو میں سمجھ گیا تھا کس نے مارا تھا، سمجھ گئے جس نے زیادہ پیسے دیے تھے اسی نے مارا ہو۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ جو پیار لٹا رہے ہیں شاید انہی سے دھوکہ ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نوجوان دعائیں کیا کرو اللہ سے، اللہ کچھ دے نہ دے حضور کے عشق کی دولت عطا کرے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں۔ یہ ممبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یہ بچے دیکھے قسم سے انہیں سو جانا چاہیے تھا، 1 بج گیا ہے، بڑے بڑے پرلم خام پہ ہوش پڑے ہوئے، بڑے بڑے طاقت والے نیند کی آغوش میں کروٹیں لے رہے ہوں، لیکن جن بچوں کو سونا چاہیے تھا وہ جاگ رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کسی شوق نے بیٹھا رکھا، کسی لالچ نے بیٹھا رکھا ہے؟ خدا کی قسم اگر بچوں کو 1 بجے زمین پر بیٹھا رکھا ہے تو یہ مدینے والے کی چاہت میں بیٹھا ہے، مدینے والے کی چاہت میں بیٹھا ہے۔ اور یہ آج بچے ہیں ہماری نظر میں، کل آنے والے دور کا اسلام کا مستقبل بنے گے، اسلام کا مستقبل بنے گے۔ ایسے ہی بچے، ایسے ہی بچے، ایسے ہی بچے، اور یہ کسی عام ماں کے بچے نہیں ہوں گے۔ میں ان کی بیٹھک سے سمجھ گیا ہوں، ماں نے چھٹی میں کہا ہوگا لال دنیا دولت کے لیے جیتی ہے، تجھے مدینے والے محمد کے لیے، تمہیں حضور کے لیے جینا ہے۔ یہ سبق ماں نے پڑھایا ہوگا، ورنہ جس عمر میں بچوں کو پیشاب سے بچنا نہیں آتا، جس عمر میں بچوں کو اچھے بھلے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس عمر میں ایک رات کے 1 بجے تک بیٹھا رہنا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کسی ایک دن کی پڑھائی ہوگی، ایک لمحے کی پڑھائی ہوگی؟ یہ رات کا 1 بجے کا بیٹھا رہنا بتا رہا ہے، انہیں ایک ایک گھٹی میں ماں نے عشق رسول پڑھایا ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں، خدا را حضور کا عشق مانگو، حضور کا عشق مانگو۔ میں نے کہا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے بچے اور یہ ممبر پر ٹوپی اور کرتا پجامے میں سجے بچے، آپ انہیں دیکھیں، کبھی مدرسے جانا ہونا تو جا کے دیکھا کریں، ہم بھی کبھی جاتے ہیں مدرسوں میں، خدا کی قسم ان بچوں کو دیکھتے تو حسرتیں جاری جاتی ہیں، اور ان کی محنتیں اور قربانی دیکھتے ہیں نا تو ایک بھوک اٹھتی ہے دل میں، اور دل کہتا ہے خود سے یار یہ جو اس عمر میں، جس عمر میں ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے تھے، جس عمر میں کھلے کپڑے پہننے تھے، جس عمر میں سارے کام گھر والوں سے کروانے تھے، اس عمر میں یہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھل رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کسی اور کا عشق نہیں، یہ رب کے قرآن کا عشق ہے، رب کے قرآن کا عشق ہے۔ اللہ ایسی ہمیں اولاد عطا کرے جو بچپن سے لے کے آخری سانس تک قرآن سے پیار کرے۔ یہ مانگا کرو اللہ سے، یہ مانگا کرو اللہ سے، بڑا ضروری ہے۔ جن گھروں میں دین نہیں ہوتا ان گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، جن گھروں میں دین نہیں ہوتا ان گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، ان گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ دین آتا ہے پھر برکت آیا،
پھر برکت آیا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی برکت ہے نا. دیکھیں گاڑی بھی کھڑی ہے, 8 منزلہ مکان بھی ہے, 4 پلاٹ بھی ہے, اور شکر ہے اللہ کا بڑی برکت ہے. یہ برکت نہیں, برکت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں چٹنی بنی ہو اور لوگوں کے لہجے میں پیار نظر آئے تو سمجھ لینا اللہ کی طرف سے برکتیں اتاری گئی ہیں. برکتیں اتاری گئی ہیں. آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو اور آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے بیٹے کے پاس وقت نہ ہو, آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے آپ کے بھائی کے پاس وقت نہ ہو, آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنوں کے پاس وقت نہ ہو, تو دولت کی کثرت تو ہو سکتی ہے, خدا کی طرف سے برکت نہیں. اللہ سے دین مانگو, دین مانگو, دین مانگو. آج اخلاق مصطفیٰ کانفرنس سے آج سب سے بڑی بیماری لگی ہے نا, معاف کیجئے گا, آج سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اخلاق ہمارے بیچ میں نہیں رہا. ہمارے پاس جبے بھی ہیں, دستارے بھی ہیں, ہمارے پاس سندیں بھی ہیں, ہمارے پاس ڈگریاں بھی ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو اخلاق نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میرے جیسا نکما بندہ منبر پہ آ جائے, 4 بندے جگہ نہ دینا, تو دل کے اندر خلش پیدا ہوتی ہے, میرے لیے اٹھا کیوں نہیں, اس نے جگہ کیوں نہیں دی, میرے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا, میرے لیے اس نے جگہ کیوں نہیں چھوڑی ہے. بھائی ہم اتنے بڑے خود غرض ہو گئے, ہمیں کوئی سلام نہ کرے نا, وہیں سے ہم دشمنی پال لیتے ہیں. یہ کڑوی سچائی ہے, لگتی ہوگی شاید کسی کو بری, لیکن کوئی سلام نہ کرے نا تو ہم وہیں سے رنجش پال لیتے ہیں. میں جا رہا تھا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, میں گزر رہا تھا, اس نے مجھے آواز نہیں دی. اس سے معاشرے بنتے نہیں ہیں, اس سے معاشرے بگڑا کرتے ہیں. آج حالات کی بڑی کمی ہے, اور یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو منبر سے لے کے نیچے تک بات کر رہا ہوں. ہمارے وہ علماء جن کی زندگی قالا قالا رسول اللہ اور قال اللہ پڑھا گزر گئی, مگر وہ مائک پہ نہ آ سکے, تو اگر ہمارے جیسا 4 دن کا مائک پہ بولنے والا آئے تو خدا کی قسم اس بڑے عالم کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے. یہ اخلاق کی کمی نہیں تو کیا ہے, یہ اخلاق کی کمی نہیں تو کیا ہے. لوگ معاشرے میں امن ڈھونڈتے, سکون ڈھونڈتے, یہ تب ملے گا جب ہمارے اندر اخلاق کی دولت ہوگی, جب ہمارے پاس اخلاق کی دولت ہوگی. جب ہمارے پاس اخلاق نہیں ہوں گے تو بتاؤ ہم کیا ترقی کریں گے. ہم دیکھو کتنے کڑوے اخلاق رکھتے ہیں. اگر سگا بھائی ناراض ہے اور بھتیجا کہتا ہے ابا ابا چچا نہیں آیا آج دعوت میں, وہ کہتا مت آنے دے, ایسے تو میری جیب میں پڑے رہتے ہیں, میں 10,000 خرچ کروں گا, سینکڑوں لال کھڑے کر دوں گا. یہ ہمارا اخلاق کا عالم ہے. سبوں کو ہم اور بات دکھاتے ہیں, پیسوں میں تولنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. کہتا ہے حیثیت کیا ہے, نہ آیا تو کیا فرق پڑے گا, وہ نہیں آیا تو میرا کام رکنے والا نہیں ہے. 10,000 پھینکوں گا, سینکڑوں لا کے کھڑا کر دوں گا. خدا کی قسم برتن اٹھانے والے پیسوں میں مل جائیں گے, پوچھا لگانے والے پیسوں میں مل جائیں گے, میں جانتا ہوں پلیٹ دھونے والے پیسوں میں ملیں گے, کھانا بنانے والے پیسوں میں ملیں گے. لیکن سن تیرے سینے کی گولی کو اپنے سینے پہ لینے والے کبھی پیسوں سے نہیں ملا کرتے ہیں. تیرے دکھ کو اپنا تو سمجھنے والے کبھی پیسوں سے نہیں ملا کرتے ہیں. تیری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنے والے یہ پیسوں سے نہیں ملا کرتے. اس لیے کہ پیسے تو محنت سے مل جاتے ہیں, لیکن اس کے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. ہاں بھائی, اخلاق کا سودا نہ کر اور اپنوں کو پیسے میں نہ دو. ہے کیا پیسے کی اوقات, ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے. بچے ہی کون ہے آج ہم رشتوں کو تولتے ہیں. منبر پہ طلبہ بیٹھے, میں گزارش کروں گا اگر بڑے بننا چاہتے ہو نا تو کچھ بھی ہو جاؤ, استاد کے آگے جھکنا مت. ہاں ورنہ استاد ناظرے کا ہونا نصیب بھائی اور شاگرد مقرر بن جائے تو تعارف اگر کراتا نا, کہتا ہے کہ میرے یہ سینل قرآن کے استاد ہیں, یہ میرے ناظرے کے استاد ہیں. کیوں تو نے ناظرے کی قید میں لگائی؟ استاد کہتے ہوئے تیرا منہ ٹوٹ رہا تھا,
یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں وہاں یاد تک نہیں پہنچا تو میں کہتا ہوں پیارے خدا کی قسم عمارتیں دیکھو انجینئروں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ اس لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت مضبوط ہوا کرتی ہے، بنیاد کمزور ہوتی ہے عمارت کمزور ہوتی ہے۔ اگر اس نے الف سے لے کے یہاں تک مضبوطی سے نہ پڑھایا ہوتا، نہ قاری ہوتا، نہ عالم ہوتا، نہ مفتی ہوتا، نہ خطیب ہوتا، نہ مفسر ہوتا، ایک ایک بلندی کی میری ہے۔ اگر محنت لگی ہے تو اسی قائد والے استاد کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اخلاق مصطفیٰ پاک سے حضرت علی تو یہ کہتے ہیں اس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، اس نے مجھے خرید لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ۔ اور آج حالات اللہ معاف کرے، خدا را طلبہ سے گزارش ہے کتابیں رتبے نہیں بڑھاتی ہیں، استاد کی دعائیں رتبے بڑھایا کرتی ہیں۔ اگر صرف کتابوں سے کوئی عالم بنتا نا تو ہر فن کی کتاب آج اردو میں موجود ہے، گھر بیٹھ کے علامہ بن گئے ہوتے، لیکن جب تک کسی کی جوتیاں نہیں اٹھاتے نا اس وقت تک کسی لائق نہیں ہوا کرتے، اس وقت تک کسی لائق نہیں ہوتے، چاہے وہ کسی بھی فن کا استاد ہو، کسی بھی فن کا استاد ہو۔ آج کیا نہیں ہے گوگل پہ، آپ پورا موبائل کھولنا باندھنا اس سے سیکھ سکتے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے سر پہ استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا طلبہ سے میں نے یہ بات کرتی کیونکہ یہ بہت زیادہ بیماری دیکھی جا رہی ہے۔ ہم اگر کچھ ہو جاتے ہیں تو اپنے بڑوں کا احترام ختم کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اخلاق کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، طلبہ اس بات کو غور سے سنیں، مجھے بات یاد آ رہی ہے، استاد نے شاگرد سے کہا بیٹا جوتے لے کے آؤ۔ استاد کے جوتے اٹھانے شاگرد گیا، مٹی لگی ہوئی تھی، اس نے دائیں بائیں دیکھا کپڑا نہ ملانا تو دامن سے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ استاد نے کہا بیٹے تیرے سفید کپڑے میں مٹی صاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت جی میرا کپڑا کتنا بھی سفید کیوں نہ ہو تیرے جوتوں سے زیادہ ادب بڑا تو نہیں ہے، تیرے جوتوں سے بڑا تو نہیں ہے نا، تیرے جوتے میرے سر کا تاج ہے۔ اتنا کہتے کہتے جب اس نے مسکرایا نا استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ دو جملے استاد کے منہ سے نکلے، کہا جا آج تو نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، زمانہ تیرے جوتے اٹھاتا۔ یہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کو کامیاب کرتے ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں جو استاد کو جو بچوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں۔ آج معاف کیجیے گا رویہ غلط ہے، بچہ دیکھ کے آتے ہیں مدرسے میں کہتے ہیں سنو پڑھا دیو حافظ جی، اور تھپڑ اگر مار دیا نا حافظ جی نے تو کہتا ہے تمہارا پتا کیسے پال لے ہوں اسے، مارا کیسے، میں نے پڑھانے کہا تھا مارنے رہے۔ تو سن پیارے جب تک لوہے پہ ہتھوڑے کی ضرب نہیں پڑتی نا اس وقت تک وہ تلوار نہیں بنا کرتا ہے۔ جس لوہے کو پٹی میں چلنے سے تکلیف ہوگی وہ کبھی تلوار نہیں بنے، جس پتھر کو گھسن سے تکلیف ہوگی وہ کبھی تک نہیں بن سکتا ہے۔ جس سونے جس کھان کو جس مادیات کو کسی بھی تکلیف سے درد ہوگا وہ کبھی کسی لائق نہیں بنے گا، اور جس شاگرد کو استاد کی مار سے تکلیف ہوگی وہ دنیا میں کسی لائق نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے ہو کے مول بھی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ جبا قبا شان والا ہو کے مول بھی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ جو استاد کے جوتے نہیں اٹھاتا نا وہ زمانے میں کسی لائق نہیں رہا۔ تو آپ اگر بچوں کو پڑھائیں نا استاد سے کہیں آج تک یہ میرا تھا آج سے یہ تمہارا ہو گیا ہے، تمہارا ہو گیا۔ اور ان علماء کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا کی قسم کوئی بھی عالم آپ کے بچے کو حسد میں نہیں مانے، جلن میں نہیں مانے، دشمنی نہیں نکالے گا۔ اسے غصہ تو یوں آتا نا میں اسے جو بنانا چاہتا ہوں یہ بننا کیوں نہیں چاہتا، یہ بننا کیوں نہیں چاہتا۔
ہے نا یہ بننا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ ہر جگہ چلے جاؤ بھائی کو بھائی سے حسد ہوگا، بھائی کو بھائی سے جلن ہوگا، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہوگا، خاندان خاندان والے سے جلتے ہیں، خاندان کا ایک بندہ ترقی کر جائے دوسرے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بھائی پہ پیسہ آ جائے دوسرا اس کے خلاف مقدمے شروع کر دیتا ہے، ہر جگہ یہ حسد نظر آتا ہے۔ مگر قربان جاؤ استاد کی شفقتوں پر، وہ ناظرہ پڑھانے والا، وہ بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم دینے والا، جب کبھی کروٹ میں بیٹھ کر کے گفتگو شاگرد کی سنتا ہے تو شرم سے گردن نہیں جھکاتا، فخر سے کہتا ہے یہ وہ ہے جسے میں نے بسم اللہ پڑھائی تھی، یہ میرا پڑھایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہر کوئی تیری ترقی سے چل سکتا ہے، اگر تیری ترقی پہ کسی کو ناز ہوتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا استاد ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اخلاق مصطفیٰ کانفرنس۔ آج اخلاق کی کمی ہے، ہم ہر کسی کو پیسے میں تولنا چاہتے ہیں، ہر کسی کو ہے کیا ابھی پیسہ پھینکوں گا یہ کر دوں گا، ابھی پھینکوں گا یہ کر دوں گا، خدا سارے تماشے دکھاتا ہے، پھر رب اس موڑ پہ بھی لا کے کھڑا کرتا ہے جہاں پیسہ رکھا رہ جاتا ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، زمین پہ اپنی جگہ اکائی بنا لو کہ لوگ عزت سے تمہارے جنازے کو کاندھا دے، عزت سے۔ ہمارے درمیان میں اتنا دکھاوا ہو گیا کہ ہم جنازوں میں بھی اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا کے جنازے میں آیا ہے، ہاں یہ اس لیے آتے ہیں چلو بھئی ہمیں نمک یہ سوچ کے آتے ہیں 10% ثواب کی نیت لے کے چلتے ہیں، صرف اللہ کے لیے ایک کام کرنے تیار نہیں، چڑھاوے اتارے جا رہے چڑھاوے، یہ ہمارے ابا کے جنازے میں ہے تو ہم اس کے ابا کے میں جائیں گے، اور آج پہلے کوئی یہ مر جاتا تھا نا پورا علاقہ غم میں ڈوب جاتا تھا، آج فلاں چلا گیا، کوئی کہتا تھا یار بنا سلام کے گزرنے نہیں دیتے تھے، کوئی کہتا تھا بنا کھانا کھلائے نہیں جانے دیتے تھے، کوئی کہتا تھا ان کے دروازے سے کبھی بغیر پانی پیے کوئی گزرا نہیں، کوئی کہتا تھا کہ دیکھو کتنے اچھے تھے جب گزرو نہ نیچے منہ کر کے رہو پھر بھی سلام کر دیتے تھے، اتنے اچھے اخلاق تھے۔ مگر آج کیا ہو گیا، جنازے میں چل رہے ہیں، لوگوں کو دانت ہٹ رہے ہیں، کٹا لگا کے مسحری کو لیکن ہنسی نہیں رک رہی ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ آخر مجھے بتا تو صحیح ان کے دل کالے ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہیں غیرت نہیں آ رہی ہے، انہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے، یہ قبرستان میں بھی ہنس رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں غور کر اپنی زندگی پہ، یہ تیرے جنازے میں ہنسنے والے لوگ، یہ تیرے جنازے میں موت کرنے والے لوگ، ذرا سوچ تو صحیح کہیں ایسا تو نہیں ہے تیرے جانے کی خوشیاں منا رہے ہیں، تیرے جانے سے خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا چلا گیا، لہجے بڑے سخت تھے، انداز بڑا کڑوا تھا، کسی کو عزت نہیں دیتا تھا، ڈرو اللہ سے، اگر تیرے جنازے میں کوئی ہنس دیا اللہ تیرے بغل میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا کون سا دکھ دیا تھا اس کو تو تیرے جنازے میں یہ ہنس رہا تھا، کون سی تکلیف کی تھی اس کو، اگر اس نے یہ کہہ دیا اس کے پڑوس میں میرا کھیت تھا لیکن اس نے چین سے کھیتی کرنے رکھی تھی، اس کے بغل میں میری حویلی تھی کبھی چین سے رکھنے نہ دیا، خدا کی قسم ساری عبادتیں رکھتے ایک طرف تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اعلان ہوگا جب تو بندے کھڑا ہو سکا تو مجھ خدا کا کیسے ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کوئی اگر 500 روپے لے کے تمہیں جنتی کہہ جائے تو نہیں ہوگے جنتی، ہم نے بھی بڑی فری میں جنت بات کی ہے، جس نے اٹھ کے 500 دے دیے میں نے کہا جسے جنتی دیکھنا ہوئی سے دیکھ لو، تو وہ بھی بھول گیا، 10 بیگے مار لو کسی کی مولوی کو 500 دے دو، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ۔ ڈرے اللہ سے، ڈرے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہے، اور یہ جگہ نفرت سے نہیں، یہ جگہ محبت سے پیدا ہوتی ہے، محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ آج گاؤں گاؤں کے جھگڑے نہیں، گاؤں گاؤں کے جھگڑے نہیں ہیں، دلوں میں جگہ ہی نہیں رہی، دلوں میں گنجائش پیدا کرو، ہر کسی کو پیسے سے مت بولو، ہر کسی کو پیسے سے مت بولو، عزت کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے، عزت کے لیے اخلاق پیغمبر شرط ہے، اخلاق پیغمبر شرط۔ اگر آج
ممبئی جا کے 5 سال بعد ہم لوگ نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی، گاؤں میں سیٹ کہلائے۔ اب جب چل رہی ہے گاڑی تو دیکھ تھوڑی رہا ہے کس پہ دھول اڑ رہی ہے اور کس پہ کیچڑ جا رہا ہے۔ ایکسیلیٹر پہ پیر ہے تو پھر اٹھ نہیں رہا ہے۔ اب تو محلے بھر کو دکھانا ہے مکھیا گاڑی لایا ہے، پٹھان گاڑی لایا ہے، نہ یار کرانے کی ضرورت نہ کی ہے۔ کون سی طاقت ہمارے پاس ہے؟ کبھی آئینے کے آگے اپنے آپ کو کھڑا کر اور پھر خود کے بارے میں ایک بار غور سے سوچ تو سکی، کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا، تجھے اتنے سے اتنا بڑا بنا دیا، تو یہاں سے آسمان کی باتیں کرنے لگ گیا۔ تیرے طاقت تیرے بازوؤں میں طاقت بخشی، تیرے وجود کو طاقت دی گئی، کسی کو ستانے کے لیے کسی کو رلانے کے لیے لگی، اگر تجھے جوانی کے لیے تھی تو ڈنڈے چلانے کے لیے لگی، زبان کو طاقت ملی تھی تو گالی دینے کے لیے لگی۔ خدا کی قسم یہ وجود جو دیا گیا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے لگی، جبکہ یہ جوانی اگر ملی تھی تو راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے ملی تھی، اگر طاقت ملی تھی تو سردوں میں راتیں کاٹنے کے لیے ملی تھی۔ سوچ تو سکی کدھر الٹا جا رہا ہے، دیر نہیں لگے گی، جب ملک الموت آئیں گے، بچہ کاریں گے، طاقت دھری رہ جائے گی۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد کرسی کی نہیں چلتی ہے، قبر میں اگر چلتی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کی چلا کر، حضور کے غلاموں کی چلا کر، ورنہ ساری پدھانی یہیں رکھی رہ جائے گی، ساری پدھانی یہیں رکھی رہ جائے گی، ساری طاقت یہیں رکھی رہ جائے گی۔ 2 گھنٹے جلسے میں بیٹھ کے سوچتے ہم نے حضور کی قربانیوں کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، خدا کی قسم اگر پوری زندگی ان کی راہوں میں بیٹھے بیٹھے گزار دے تب بھی ان کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو کرم رب کا کہ حضور کی امت میں پیدا کر دیا، ہاں حضور کی امت میں پیدا کر دیے گئے، یہ حضور کا کرم ہے۔ ورنہ تاریخ پڑھ کے تو دیکھو لوگوں نے 300 سال گزار دیے ان کی راہوں میں بیٹھے بیٹھے۔ وہ آئیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، وہ ملیں گے تو ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، وہ آئیں گے تو ان کا امتی ہونے کا شرف ملے گا۔ احسان مان رب کا کہ اس نے بنا دعا کے حضور کی امت میں پیدا کیا۔ ہم تو دنیا میں آئے، امام نے کان میں اذان پڑھی اور کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہوگا، حضور کی امت میں پیدا ہوگا۔ بات اخلاق کی ہے، خدا کی قسم وہ مکے میں پیدا ہونے والا جس کے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا، ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں چلا گیا، عالم کیا چچا کی کفالت میں آ گیا، وقت نے ساتھ نہ دیا، وقت گزرا، دادا کی کفالت میں 8 سال کی عمر میں دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب 8 سال کی عمر میں سردار مکہ کا جنازہ جا رہا تھا تو سب سے زیادہ رونے والی ذات میرے نبی کی ذات تھی۔ کبھی دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی ادھر دوڑ کے روتے تھے، کبھی ادھر دوڑ کے روتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ دادا کے جنازے پہ سب سے زیادہ آنسو میرے نبی نے بہائے، سب سے زیادہ رونے والے بچے کو میرے سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر حالات بدلے، دور بدلا، چچا کی کفالت میں سرکار آئے، پوری زندگی سرکار میں چچا کی۔ یہ جو دور تھا شاب ابی طالب تک کا دور، اتنا مشکل دور تھا، خدا کی قسم حضور نے گزارا، لیکن جانتے ہو سب کچھ قربان کیا، لیکن 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ کتنے سال؟ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی ہے۔ میرا نبی فرماتا کنت نبی و آدم وبین الماء وطین۔ 40 سال کے بعد کا دعویٰ کرنے والوں میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بنایا گیا۔ حضور نے فرمایا میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم بنائے جائے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم بنائے جائے، یہ دعویٰ نہ کرنا۔ حضور نے 40 سال کا اعلان نبوت کیا، پھر 40 سال تک کیا کیا؟ 40 سال تک حضور نے اپنا اخلاق پیش کیا۔ پتا چلا بات منوانے سے پہلے ذات منوانی پڑتی ہے، بات منوانے سے پہلے ذات منوانی، اور اعلان نبوت سے پہلے تو تمہید بانی میرے نبی۔
کیا کہا؟ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے بیچ میں گزارے، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ کبھی میں نے دھوکہ دیا؟ کہا نہیں۔ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ہم نے عرب میں تم سے زیادہ سچا کوئی دیکھا ہی نہیں، ہم نے عرب میں تم سے زیادہ سچا دیکھا ہی نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو کبھی جو باپ اندر لیٹے بیٹے سے کہتا ہو جا بیٹے بچہ آیا ہے دروازے پہ، کہتے ابا گھر میں نبی ہے، کھانا آیا ہے کہتے گھر میں نبی ہے، ابا پوچھ رہے ہیں تم اٹھا کے کہتے ابا گھر میں نبی ہے۔ جب باپ سامنے بیٹے سے جھوٹ بلوائے گا تو اس بیٹے کی نظر میں باپ کی عزت کیا رہ جائے گی، باپ کی قدر کیا رہ جائے گی؟ اپنے بچوں کے سامنے ایسے سچے بن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ خدا کی قسم پوری زندگی اگر سچ کی مثال دینے کی بات آئے تو بچہ صدیق اکبر کی بات بعد میں کرے، اپنے باپ کی سچائی کی بات پہلے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اخلاق مصطفیٰ قول کریں۔ بولیں گے سچ انشاءاللہ بچوں سے، ایسے تو نہیں کہیں جا کہتے ابا نہیں ہے گھر پہ، لیکن کبھی کبھی بچے بڑے سچے کہتے ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر میں نہیں۔ ہاں ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر میں نہیں، جیسی سچ بولا اس نے اندر آیا باپ نے تار سے تھپڑ مار دی۔ اب بتاؤ اس تھپڑ سے بچے سچے بنے گے کہ جھوٹے بنے گے؟ زور سے جھوٹے بنیں گے بچے، جھوٹ بولیں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں بچے مار کے تربیت نہیں کھاتے، آپ کے بچے سے اگر غلطی ہو جائے نا تو مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، جو غلطی اس نے کی اس بچے کو اس غلطی کا نقصان سمجھانا۔ کیا کرنا ہے؟ زور سے وہ کہہ رہا جانتے ہو مولانا ایک لونڈا ایسا کہتا ہے جیسے بکری کسائی کے آگے کام کرتا ہے، اور اسے بڑائی دکھاتے لوگ، بڑائی کہ میرا بیٹا میرے سامنے پانی نہیں پی سکتا، اسے اخلاق کہتے رہتے، اسے تربیت کہتے ہو، نقصان جانتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا میرے بغیر کھانا کھا لیتا ہے، کبھی پوچھتا تک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار اپنوں کے بیچ اپنی عادت ڈلوا دو، ان کو اپنا ایسا عادی بنا دو کہ وہ تمہارے بغیر رہنے کا تصور نہ کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں میرا بیٹا میرے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا، کہ ذرا سوچ تو سکی آج تم نے اس کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت نہیں ڈالی، اس کے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں ڈالی، آج تم نے ہر وقت کا کھانا اپنے بیٹے کے ساتھ کھایا ہوتا، کل جب تو بوڑھا ہو جاتا یہ جوان ہوتا اکیلا بیٹھنا کھانے کے لیے، جسے تیری جوانی کے لیے یاد آتے اس کو لگتا کوئی ہے جو میرے ساتھ رہی ہے، آج کسی کے نہ ہونے کی کبھی محسوس ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم جب بچوں کو یہ عادت کروا لو گے بڑھاپا آ جائے آخری سانس آ جائے تیرا بیٹا تیرے بغیر ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ غلطی تو ہم کرتے ہیں، بچوں کو اپنے بغیر کھلانے کے عادی بنا دیتے ہیں، تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ پھر بچے بڑھاپے میں تم جوانی میں بھول گئے کہ تمہیں بڑھاپے میں بھول گئے۔ سیدھی سی بات اپنی عادت ڈلوائیے، عادت ڈلوائیے، لوگوں کے بیچ اتنا پیار بانٹو کہ بغیر کیجئے 40ویں کے بھی تم انہیں یاد آتے رہا کرو، تم انہیں یاد آتے رہا کرو، یاد آتے رہا۔ ابا سخی تھا، ٹھیک ہے جی، ابا سخی تھا، خرچہ کرتا تھا، جنازہ ہوا لوگوں نے بیٹے کو گھیر لیا، تمہارے ابا کی بڑی قربانیاں، فلاں ادارے میں اتنی شرکت تھی، فلاں مسجد کا یہ تعاون تھا، فلاں یتیم خانے کو یہ دیتے تھے، فلاں بیوہ کے گھر اتنا راشن جاتا تھا، اس دن بیٹھ جاتا، فکر نہ کرو ہم سب دیکھ لیتے۔ ابا دفن ہو کے آئے ہیں، اس کے بعد 3 دن قبر کی مٹی نہیں سوکھی ہے، اپنی عیاشی میں بیٹے پڑ جایا کرتے ہیں، پھر جہاں باپ کے خرچے کرنے کی جگہیں تھی وہ لوگ آتے ہیں تو بیٹے چہرے پھیر دیا کرتے ہیں۔ خدا را بدلو اپنے رویے، بدلو اپنے طریقے، باپ کی جگہ لینے کی کوشش کرے۔ ہر بیٹے سے میری گزارش ہے جو کام باپ کرتا تھا اب وہ بیٹے کو نیک کام کرنا چاہیے، جو طریقے باپ کے تھے اب وہ بیٹوں کو اپنا لینا چاہیے۔ ہمیں تاریخ اچھی طرح یاد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کل اور تھے آج اور ہو گئے ہیں۔ سنے تو میرے نبی نے وصال فرمایا ہے، مسند خلافت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، آپ گزر کے جا رہے ہیں، ایک بچی نے آ
کے ہاتھ تھام لیا، کہنے لگی سرو تو ابو بکر۔ سرکار ابو بکر صدیق رک جاتے ہیں، بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا آج تک تم ہماری بکری کا دودھ نکالتے رہے، لیکن اب کون آئے گا بکری کا دودھ نکالنے؟ کہا کس لیے؟ اب تو امیر المومنین بن گئے ہو، اب ہمارا کام کیسے کرو گے؟ مسکرا کے کہتے ہیں بچے دل توڑا مت کر، میں حضور کے مسند المنبر پر بیٹھا ہوں، میں نے تم سے رشتہ نہیں توڑا ہے۔ ابو بکر کل بھی غریبوں کا تھا، آج بھی غریبوں کا۔ ابو بکر کل بھی غریبوں کا تھا، آج بھی غریبوں کا ہے۔ اب بلا تمہید کے سمجھنے کی کوشش کریں، غور کرو جب بات ہوتا ہے تو توڑ کے ہم بہنوں کو بلانے جاتے ہیں، عید آتی ہے تو ہم بہنوں کو بلانے جاتے ہیں، تہوار آتا ہے تو ہم بہنوں کو بلانے جاتے ہیں، لیکن جس دن سے باپ کا جنازہ ہوتا ہے کسی بھائی کو بہن کو ایک فون کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کتنی بیٹیاں فون کو پلٹ پلٹ کے دیکھتی ہیں، شاید بھائی کا فون آیا ہوگا، شاید بھائی نے یاد کیا ہوگا، سال سال بیت جاتے ہیں، لیکن بہنوں کو بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت تک نہیں ہوتا ہے، یا تو اتنے مصروف بھی ہو کہ تم کسی سے بات نہ کر سکو۔ کیا ہوا؟ کل تک باپ زندہ تھا، تم بہن کے دروازے پہ جاتے ہو، آج باپ چلا گیا ہے، بہنیں واقع تکتے تکتے پوری ہو گئی ہے، بھائی نہیں آئے ہیں، لیکن باپ تھا تو بڑی برکت تھی، جب سے ابا گئے ہیں برکتیں روٹ گئی ہے، اور نادان یہ برکتیں باپ کے جانے سے نہیں، بہن کے نہ آنے سے روٹ گئی ہے، اپنوں کے نہ آنے سے روٹ گئی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جاؤ جس گھر میں برکت نہ ہو لیکن بیٹی ہو، وہی بیٹی کو بٹھاؤ، مصلی بچھاؤ، اسے آگے بٹھا، ہاتھ اٹھا کہ اللہ اس بیٹی کے صدقے میں برکت عطا کر دے، میرا ایمان کرتا ہے آدمی کے بعد میں آئے گا، خدا کی رحمتیں پہلے اتارے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اخلاق مصطفیٰ کانفرنس۔ ہاں بہن آپ کی بھی بہن ہے، بہن میری بھی بہن ہے، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً جتنی میری بہنیں مجھ سے پیار کرتی ہیں نا، اتنی ہر بھائی کی بہنیں بھائی سے پیار کرتی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں۔ میرے دادا ابھی 2 سال انتقال ہوئے ان کی بھی بہن ہے، ان کی بڑی بہن، میں اپنے دادا کی بات کرتا ہوں، ان کی بڑی بہن دبا کے بیٹھتی تھی اور کہتی تھی بھائی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ خدا کی قسم ان کے چہرے دیکھنے کے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ماں کے لہجے میں ماں کا باپ بھائی کا نکلا، ایسا لگتا تھا جیسے بہن کی آواز میں ماں بول۔ آج بھی دنیا میں علامہ کہنے والے بہت مل جائیں گے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، قاری صاحب کہہ کے ہاتھ چھوڑنے والے بہت ملیں گے، سیب کہہ کے چائے پینے والے بہت ملیں گے، آپ کو بدام کہہ کر کے آپ سے دل کی روٹیاں توڑنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم پیار سے بھیا کہنے والا، پیار سے بیٹا کہنے والا، پیار سے اپنا کہنے والا، ان رشتہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نظر نہیں آیا، لیکن دل کے مقولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سمجھو اخلاق، سمجھو میری بات، خدا را اخلاق اتنے اچھے کر لو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب بہنیں رخصت ہوئی تھی تو بھائی غریب تھا، آج بھائی کے بیٹے جوان ہو گئے، اللہ نے دولت سے بخش نواز دیا بھائی کو، تو اب وہ بہن آتی ہے نا تو پہلے کہہ دیتا بچوں کو ذرا سنبھال کر رکھنا، قیمتی چیز ہے میرے گھر میں ساری۔ دسمبر جنوری کی چھٹی میں جب بہنیں بچوں کو لے کے آتی ہیں، چلو چلو کچھ دن بھائی کے گھر رہیں گے، چھٹیاں بھی کٹ جائیں گی، دل بھی بہل جائے گا، پہلے کہ بھائی کا وہ تقیانی سی لہجہ، وہ فرعونی تیور بہنیں دیکھتی ہیں، گھر میں آنے سے پہلے کہتی سن گڈی کہا کیا اپنے بچوں سے کہنا میرے کمرے میں نہ جائے، وہاں میرے آفس کا سامان ہے، وہاں میرے قیمتی قلم اور رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، اور رجسٹروں کی اپنوں کے سامنے حیثیت کیا بتانا چاہتے ہو، یہ دکھانا چاہتے ہو کہ پہلے سے
اس گھر میں تھی، تب غربت کی آج میں نے پیسہ کما لیا ہے، اب تیرے بچوں کی اوقات نہیں میرے بستر پہ چڑھ سکے، تیری حیثیت نہیں تو میرے کمرے میں آ سکے، اور تمہیں خدا کا واسطہ نیچی نظریں کر کے بہنوں سے بات کیا کرو، ورنہ اللہ ناراض ہو گیا تو روز میں لا کے ایسا ڈال دے گا کہ 1 روپے کے لیے بھیک مانگو گے، کوئی روپیہ دینے والا نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں رشتے سمجھنے ہیں تو نبیوں کے ایمان سے رشتے کو سمجھو، اخلاق دیکھنا ہے تو نبیوں کے ایمان کا اخلاق دیکھو۔ ایک دور وہ تھا کہ مکے میں پتھر مارے جا رہے ہیں، ایک دور وہ تھا کہ لوگ کاٹے بچھا رہے ہیں، آج ہو گئی جب میرے نبی نے اپنا پیارا شہر چھوڑ دیا، وطن معمور مکہ چھوڑا ہے، روتے ہوئے میرے نبی نے مکہ شریف کو الوداع کہا تھا، کعبے کو روتے ہوئے چھوڑا تھا۔ ذرا تاریخ کا یہ بات پلٹ کے تو دیکھو، اور ایسا تھا سواری صدیق اکبر کی تھی، میرے نبی چلے گئے رفاقت کے ساتھ ساتھ، غور کیجیے گا پیارے، مکہ شریف سے مدینہ آ گئے ہیں، پھر دور بدلا ہے، رب نے فتح عطا کی ہے، میرا نبی 10,000 نہیں 14,000 تلواروں کے ساتھ مکے میں آ رہا ہے، 14,000 تلواریں ہیں۔ آج بابر کا دن تھا، آج طاقت کا دن تھا، ایک وہ بھی دن تھا جو رات کے سناٹے میں مکہ چھوڑا ہے، آج وہ دن ہے کہ 14,000 تلواروں کے ساتھ میرا نبی مکے میں انٹری کر رہا ہے۔ ذرا سوچ ہو سکے کوئی مقلد آتا ہے، مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، شاعر آتا ہے، اعلان ہوئے جاتے ہیں، نعرے لگنے لگتے ہیں، سوچ ہو سکے جب نبیوں کا ایمان آ رہا ہوگا، زمانے کی شان کیا رہی ہوگی، خدا کی قسم ایک لکھا گیا ہے میرا نبی جس سواری پر بیٹھا ہے، آج اس کے ساری کام یہ ہے کہ سرکار کے امانے کا حصہ اونٹنی کی کوم کو لگ رہا تھا، اتنی گردن جھکا رکھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی ہے، آج کتنی انتظاری کے ساتھ آ رہے ہیں، دشمن تھر تھر کانپ رہے تھے، اوقات نہیں تھی کوئی بول جاتا، سب سوچ رہے تھے میں نے پتھر مارے تھے، آج ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، میں نے کھالی کی تھی آج سلام کھینچ لی جائے گی، میں نے زندگی تنگ کی تھی آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی، سب یہ حساب لگا رہے تھے، مگر قربان میرے نبی تیرے اخلاق تھا، جب میرے نبی نے آ کر کے اعلان کیا تھا لوگوں بتاؤ تو سکے میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، تو سب نے گردن جھکا کے کہا تھا آپ قریب ابن کریم ہیں، امید کرتے ہیں آپ کا جو فیصلہ ہوگا کرم ہی ہوگا، ہم نے چن بڑے کیے ہیں، کٹائیں بڑی کی ہے، بخشش کے لائق رکھی ہے، میرے نبی نے کہا جاؤ آج میں رو کر رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کیا کرنا چاہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو تم نے کیا اب میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج میں نے زندہ چلو آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، مجھے اس کی فکر نہیں کہ کون آیا کون گیا، مجھے اس کی خوشی ہے کہ میرے حصے میں جو ہے نا اصلی کریم رہ گئی ہے، جتنا مٹھا تھا سب چھٹ گیا، اب جو بچی ہے نا وہ کریم بچی ہے۔ اتنی رات میں یا تو وہ بیٹھے گا جس پہ رب کی عنایت ہوگی، یا وہ بیٹھے گا جس پہ مصطفیٰ کی رحمت ہوگی۔ اتنی رات میں تو نہیں بیٹھے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، اور ہمارا عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے تھے وہی جن کو سرکار آتے ہیں، میری بیٹھک میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، تو کیا لگتا ہے حضور کی محفل میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا نا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، آج میں وہ کر رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، ہاں جاؤ میں نے آج تم سب کو آزاد کر دیا، جو معاف کیا میں نے آج بدلے کا دن، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن، رحم کرنے کا دن۔ جب اخلاق کی یہ تلوار چلی تو کفر قتل ہوا، لوگ توڑ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے معاف کرے پہچانا نہیں تھا، اب ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں دینے لگے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، رک کے حفیظ بھائی، لوگ ہمارے سجدوں کی کثرت دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، ہماری سجدوں کی کثرت سے مسلمان نہیں، ہمارے روزوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں، ہمارے حج کے سفر کو دیکھ کے مسلمان نہیں،
لیکن اتنا ضرور ہے ہمارا اخلاق دیکھیں گے تو آج بھی لوگ کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اخلاق بند کیجیے گا، اخلاق نہیں دولت، اخلاق نہیں وہ دولت ہے جو بڑے بڑے کے بتوں کو کاٹ وہ تلوار ہے اخلاق۔ بات یاد آ گئی مجھے اجمیر والے بابا کی، دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے، اکیلا آیا تھا بابا، فوج لے کے نہیں آیا تھا، جب آیا تھا تو ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا کردار لے کے آیا۔ لاؤ تو صحیح ہے آنے والے لوگ آج جب طاقت کے ذریعے اپنا دھرم ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ کسی ایک بندے کو 10 بندے پکڑ کے کہتے ہیں ہمارا نعرہ لگا، ایسے مذہب نہیں بڑھا کر، ایسے انسان کی اوقات سامنے نکل کے آتی ہے۔ سن اسلام کیسے بڑھتا ہے، دین کیسے یہاں تک آیا، ورنہ اترا تو مکے میں تھا، ہندوستان میں اتنے چاہنے والے کہاں سے آئے؟ ابو بکر نے تو حضور کو دیکھا تھا، عمر نے تو دیکھا تھا، غنی نے تو دیکھا تھا، علی نے تو دیکھا تھا، سب نے دیکھا تھا، صحابہ نے خدا کی قسم انہوں نے دیکھ کے عشق کیا۔ آج بتا کوئی تو بات ہے نا، یہ دیکھے مدینے والے کو دل دیے بیٹھے، بندے کے دل دیے بیٹھے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، صحابہ تمہیں ایک بار مبارکباد، لیکن بعد والوں کو 7 مرتبہ میری طرف سے مبارکباد ہے۔ صحابہ نے کہا تھا آقا ہم صحابہ ہیں، ہم 7 والے ہیں، ہم ایک مبارکباد، بعد والوں کو 7۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی دیکھے مجھ پہ ایسا ایمان لائیں گے کہ وہ کہیں بھی ہوں گے کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تاکہ خلیل کا بلے سیوا کہوں تجھے، تیرے تو بس غیب ہے تناہی سے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا ہمارے نبی نے ہمیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی۔ مقدر کا ناز کرو، نبی نے 7 مرتبہ ہمیں اور آپ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اخلاق بڑی دولت ہے۔ اجمیر والا بابا آیا، اجمیر والا ہے نا، ارادے روز بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں کیا بات ہے، اجمیر والے کے ملک میں رہ رہے ہیں، سب کو یاد ہے، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اجمیر والا بابا اور سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ چیزوں پہ حکومتوں کے قبضے رہتے تو انہی کی دھونس دکھاتے لوگ۔ اس ٹائم میں بھی ایک جابر کا قبضہ تھا پانی پہ، اس نے کہا بند کر دو۔ انہوں نے سوچا تھا حضور کی اولاد سے پانی بند کرو، ایسے ہی یہ کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کربلا اور ہے اجمیر اور ہے۔ کربلا امتحان کی جگہ ہے، اجمیر شان کی جگہ ہے۔ ہاں وہاں امتحان مقصود تھا، یہاں شان مقصود ہے۔ بیٹا انہیں کا ہی ہے، دھوکے میں مت آنا۔ جب پانی بند کیا تو کیا کیا، ایک قاصد بھیجا، جا انا ساگر لیا، پانی نہیں انا ساگر لیا۔ حضور میں مرتلا کہنے لگے یہ کیوں دیکھتا ہے کہ تم کون ہے، یہ سوچ کے بھیج کون رہا، بھیج کون رہا، حضور کرنا کیا ہے، وہاں تو پہرا۔ کہنے لگے تجھ سے کس نے کہا کہ پانی تک جانا ہے، تجھ سے کس نے کہا پانی تک جانا ہے، پھر جہاں سے پانی نظر آ جائے وہیں سے ہمارا پیالہ دکھا دینا اور کہہ دینا اجمیر والے بابا بلا۔ تاریخ گواہ ہے، پورا انا ساگر اس کے پیالے میں ہے۔ کچھ بابڑے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہیں حضور کے دامن میں جگہ دلائی، امت اتنی ہے دامن چھوٹا ہے کیسے آئے گی۔ میں نے کہا وہ نبی ہے، یہ ولی ہے، یہ نانا ہے، یہ نوازا ہے۔ اگر نوازے کے پیالے میں تالاب آ سکتا ہے تو نانا کے دامن میں ساری امت بھی آ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، سیدھا ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ اللہ نفیس بھائی آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ بڑا ساتھ دے رہے ہیں۔ کاش اگر اسی عشق سے آپ ساتھ دے دیں تو پھر بعد میں مزہ نہ آتا۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کرسی والوں سے میں کچھ نہیں کہوں اور ہمیں کہنا بھی نہیں، کیونکہ چیئرمینی 5 سال کی ہوتی ہے، زمینداری زندگی ہے۔
مرضی ہے آپ تو جہاں بیٹھا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ساری حضور کے غلام بن کے بیٹھے، سارے حضور کے غلام بن کے بیٹھے، تو پھر غلامی کا ثبوت دیں، ذرا کہہ دیں آپ ماشاءاللہ لگ رہا ہے نعت ہی پہ سبحان اللہ کہنا نہیں جانتے، یہ لوگ حضور کی باتوں پہ بھی بولنا جانتے ہیں۔ تو میں نے کیا بات ہے، اجمیر والا بابا پانی بند ہوا لیکن کیا دیکھا لے وہ کہتے ہیں کتا چل رہا تھا بیل گاڑی کے نیچے، انہوں نے سوچا یہاں سے ہی چل رہی ہے، بولا بیٹھ جاؤ، جب دھوپ پڑی تو دیکھ کے کہنے لگے اچھا، بولے نہ ہی بیٹھتے تو اچھا تھا، خام خیالی کے چکر میں چھائے سے ہی چلے گئے، کم سے کم سایہ تو نہیں رہا تھا، جب گیا نا ساگر نا تو پھر چکر میں جاؤ یہ بابا کو مناؤ نا، میرا غریب نواز چاہتا تھا تو 1 منٹ میں سب سے کلمہ پڑھوا دے، 1 منٹ میں، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، محبوب بتانا تیرا کام ہے، دل بدلنا ہمارا کام ہے، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر پانی بھی مل گیا، پھر وہی اکھا کہنے لگے اس نے کیا کام کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حاکموں کی اور اللہ والوں کی کبھی بنتی نہیں، اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ یہ جتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ اپنے نہیں بنا پاتے، جتنا وہ بنا خرچ کیے لوگوں کو اپنا بنا دیتے ہیں، تو انہیں ٹینشن ہوتی ہے، دیکھو تو ادھر میں حج بھی لگی نہ رنگ سوکھا گیا، یہاں پوری سلطنت چل گئی اور 4 بندے تاریخ کرنے تیار ہوئے، دیکھیں نا ریلیوں میں کہ خالی تمہیں نعرہ لگا رہا ہے، پارٹی کون سی ہے انٹرویو کا پوچھا گیا کیسا کام ہے نا بتا، تو 100 روپے دے کے لائے تھے، ایک جگہ جھگڑا ہی پڑ گیا کہ پیسے کو کہہ کے لائے تو روپیہ نہیں دے رہے ابھی تک، ہے یہ نہیں دستور، تو اس لیے کبھی نہیں بنتی۔ اس نے دیکھا یار طاقت میرے پاس، پاور میرے پاس، فوج میرے پاس، دریا میرے پاس، نہر میرے پاس، سلطنت میری، حکومت میری، کرسی میری، لیکن لوگ ٹوٹ کے فقیر کے پاس جا رہے ہیں، ٹوٹ کے فقیر کے پاس جا رہے ہیں، اسے پتا نہیں تھا علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا رہے، جہاں میرا غریب نواز بیٹھا ہے، لٹیا شاہ چٹیا شاہ نہیں تھے، وہ ایک بہترین معنی میں دین بھی تھے، بہترین مفسر بھی تھے، شاندار قاری بھی تھے، اپنے وقت کے علامہ ہیں سرکار غریب نواز، آج قرآن کا اعزاز یہ ہے، اچھا قاری اگر آج بھی پڑھتے مصری لہجے میں ہمارے رک کے قرآن سنتی ہے، اگر اچھا قاری جنگل میں پڑھنا شروع کر دے ایسے ٹھہر جاتے ہیں، اگر آج کا قاری ایسا پڑھتا ہے تو پھر اجمیر والا قاری کیسا پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سمجھ رہے لوگ آیا کرتے تھے، بات بڑھ جائے گی اگر بتانا شروع کر دوں ہے نا، میرے نبی جب نماز پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے جہری قرات کرتے تھے، تو لوگوں نے نا مہم چلائی کفار مکہ میں، اوہ سننے مت جانا، جو سن لیتا ان کا ہی ہو جاتا، لیکن میرے نبی کا لہجہ اتنا پیارا تھا کہ روکنے والے بھی نہ روک پائے۔ میٹنگ کری ابو جہل اینڈ کمپنی نے، کوئی نہیں جائے گا، حضور عشاء میں جب پڑھتے تھے نماز حرم شریف میں جہری تلاوت ہوتی تھی تو نا لوگ چھپ چھپ کے سنتے تھے، اس نے سختی کری، کوئی نہیں جائے گا سننے کے لیے، عتبہ شیبہ یہ بڑے بڑے ساری چلے گئے، ابو جہل بھی میٹنگ میں تھا، سب اپنے منہ پہ کپڑے ڈال کے تو کوئی دیکھے، جو جا کے کروٹ میں دیکھا نا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کروٹ میں ابو جہل کھڑا ابو جہل نے دیکھا یہ کون ہے، ارے بولے اتنا جا رہا ہے، بولے یہ بھی ہے، آگے جا کے موڑ پہ دو نہیں مل گئے، ادھر سے آ رہے ہو، نہیں ادھر سے، جھوٹ نہ بول، وہیں گیا تھا، بولے تجھے کیسے پتا، کہا یار میں بھی انہی کا قرآن سن کے آ گیا،
اس نے کہا تو نے تو کہا تھا جائے گا کوئی نہیں. اتبا نے کہا ابو جہل بلالی تیری میٹنگ تیری وعدہ تیرا دعویٰ تیرا آرڈر تیرا روکا تو کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے کہا یار کروں کیا؟ وہ لہجہ اتنا پیارا ہے جب وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کہیں رکنے گئے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کہیں رکنے نہیں دیتا ہے. تو سوچ غریب نواز قرآن پڑھتے لوگوں کی بھیڑ لگی مجھے ٹینشن ہو گئی لوگ ان کے ہوتے جا رہے بس بات ختم کرنے لگا ہوں لوگ ان کے ہوتے جا رہے. اس نے کیا کام کیا کلر بلایا کلر سمجھتے ہیں ممبئی کتنے لوگ آئے گئے تو وہاں کی گنڈا گردی والی بھاشا تو سبھی کو آتی ہوگی بھائی گیری والی. اب قتل کے لیے کھوکا دینا نہیں پڑتا ہے 500 روپے دے تو بندہ مرڈر کر دے. اتنے ٹھلوے ہو گئے لوگ بجنس نہیں ملا تو یہی کرنے لگے ہے. اسے 5 اینٹیں اٹھانا مشکل لگتا گلا کاٹنا آسان لگتا ہے. سنیں ذرا اس نے جو تھا نا راجا نے کلر بلایا کلر وہ جسے پیسے دے کر کے قتل کرنے کا جس کا پیشہ تھا. اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا سن ایک سر کاٹنا کا بدلے میں کہا آدھی سلطنت کتنی آدھا پیٹی نہیں آدھا کھوکا نہیں آدھی سلطنت. اس نے کہا بتاؤ پھر ٹارگیٹ کون؟ اس نے کہا ایک فقیر جنگل میں ملے وہیں رک گیا. اس نے کہا فقیر کا گلا کاٹنے کے لیے اتنی بڑی قیمت ایک فقیر کا گلا کاٹنے کے لیے اتنی بڑی قیمت. اس نے کہا زیادہ سرگوشی نہ کر تو یہ کام نہ کرے تو کسی اور کو بلاؤں. اس نے کہا کام سستا ہے قیمت مہنگی. اس نے کہا کسی کو نہیں بتانا قیمت نہیں جا رہا. خنجر چھپایا ملے گا کدھر پہچان بتائی گئی دیکھ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوگا سفید لباس ہوگا نورانی چہرہ ہوگا اس کے ارد گرد غریبوں کی بھیڑ لگی ہوگی. وہ تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گیا. میرا اجمیر والا بابا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے لوگوں کو مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہا ہے. سرکار کی نماز کی تقریر چل رہی ہے. محفل ختم ہوئی لوگوں سے فرمایا آپ نے کسی کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ جس کی جو ضرورت تھی عرض کی آپ نے پوری کر دی. سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہی. آخر میں 2-3 بندے بچے یہ بھی اسی محفل میں بیٹھا تھا یہ بھی کھڑا ہو گیا. 2-3 بندے بچے آپ نے فرمایا آپ کا کیا کام؟ اس میں 2-3 لوگوں نے کام بتایا وہ بھی چلتے بجے جب یہ آخر میں رہ گیا. آپ نے اس کی طرف پیٹ کی اور کہنے لگے یار تو کیوں کھڑا ہے جس مقصد سے آیا ہے تم بھی اپنا کام کر کے چلا جا اپنا کام کر کے چلا جا. غیر مسلم راج کو دانا بھرانے سے تھا. اس نے کہا جی بابا میرا کون سا کام تھا میں تو بس یوں رک گیا. مسکرا کے کہنے لگے کہ تو میرا سر لینے نہیں آیا تھا. اس نے کہا نہیں جی میں سر لینے نہیں آیا تھا میں تو آپ کی باتیں سننے آیا تھا. اگر سر لینے نہیں آیا تھا تو یہ کمر میں خنجر چھپا کے کیوں لایا ہے؟ اس نے جو اتنا سنا ہے یہ راجپوتوں کی شان ہوتی ہے ہم خنجر لے کے چلتے ہیں. پھر اجمیر والے بابا نے کہا تھا اگر یہ راجپوتوں کی شان ہے کہ خنجر لگا کے چلتے ہو. وہ جو راجا سے محل میں سودا ہوا تھا آدھی سلطنت قیمت میں طے ہوئی تھی کیا وہ بھی راجپوتوں کا طریقہ ہے؟ اس نے سنا حیرت میں پڑ جاتا ہے بات تو صرف راجا تھا یا میں تھا اس اللہ والے کو کیسے پتا ہے؟ اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اجمیر والے کے ہاتھ میں دیا. کہتا بابا اب میں جینا نہیں چاہتا ہوں میرا سر قلم کر دو. میں اسے شخص کو مارنے آیا تھا کہ جس کی عادت یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے محل کا پتہ لگا لیتا ہے. آپ نے خنجر ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا تھا ہم یہاں جان لینے نہیں آئے ہم نبی کے گھر والے ہیں جانے بچانے آئے. زندہ فرمانے لگے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. جا
یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، اس نے خنجر قدموں پہ رکھا، کہا بابا ٹھوکر نہ لگا، یہاں تک بلا کے لیا گئے تو قدموں میں رہنے کی جگہ دے دے۔ کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا، اگر نواسے کا اخلاق ایسا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہو، مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہو۔ میں بات عرض کر رہا تھا اخلاق بڑی چیز ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور مکے میں 14,000 سے زیادہ تلواریں حضور کے آگے آقا ایک اشارہ کر دے تو پھر سر کٹ کے گرنے شروع ہو جاتے، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو آزادی کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جب آقا نہیں تو کہا گونجیے صدا لا الہ الا اللہ۔ مکے کی گلی میں اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، مگر جانتے ہو اب سنو اگلی بات جو میں کر رہا تھا۔ جب حضور نے فارغ ہو گئے نا تو پھر لوگ ہاتھ جوڑ کے حضور میرے گھر مہمان بن جائے۔ ہوتا ہے نا، معاف کیجیے گا، تو پیر صاحب اسی کے گھر رکھتے آتے جس کے گھر ایسی ہو، جس کے پیر میں ٹوٹی جوتی ہو، اسے تو مسافے کا بھی وقت نہیں۔ حضور آرام میں، ایک غریب سے کہہ دیا جاتا حضور آرام میں، امیر آ جائے تو پیر دروازے پہ جا کے استقبال کرتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں، یہ چاپلوسی، یہ چاپلوسی ہے، اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق اسے کہتے ہیں مکے کا بڑا بڑا امیر کھڑا ہے، لکھپتی کروڑ پتی کھڑا ہے، میرے گھر کھانا کھانا، میرے گھر کھانا کھانا، مگر محبوب جانتے ہیں، محبوب کہتے ہیں سنو تمہارے مکے میں میری غریب بہن رہتی ہے جسے شیما کہا جاتا ہے، جسے ام ہانی کہا جاتا ہے، کہ اسے میرا انتظار ہوگا، اسے میرا انتظار ہوگا۔ فرمایا صحابہ تمہارے یہاں دعوت پھر کھائی جائے گی، پہلا سلام بہن کے دروازے پہ کیا جائے گا، پہلا سلام۔ آج بھائی پردھان بن کے آ جائے نا تو غریب بہن کے دروازے نہیں جاتے، پہلے امیروں کے دروازے جاتے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری خراب نہیں ہوتی، اگر سارے خراب ہو جائے تو پھر زمین ہی ختم ہو جائے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں نا، تو میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، مجھے ہی لے لو، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی عہدہ مل جائے نا تو پہلے میں امیروں کی گھر چائے پی تاکہ یہ رئیس آتی رہے، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد کبھی بہن آ جا مبارکباد دینے، اچھا آ گئی تو جاؤ اندر چلی جاؤ، کچھ کھاؤ پیو اپنے گھر جاؤ، اتنا ٹائم ہمارے بہنوں کے۔ میرا نہیں کہتا نہیں، پہلا سلام بہن کے چکے چکے ہو، اب بہن کو دیکھے قربان جائے، اللہ کرے یہ اخلاق کی دولت ہمارے اندر آ جائے۔ امیر ہونا برا نہیں، امیر ہونا برا نہیں، امیر کے ساتھ ساتھ گھمنڈی ہونا ہوتا ہے، گھمنڈی ہونا، امیر ہونا اچھا ہے۔ اگر اللہ دولت دے تو دولت عثمانیہ کی جو دین کے کام آ، تو میں بات کر رہا ہوں ادھر بہن کے گھر جانا، ابھی میرے وقت میں 3 منٹ ہے، مجھے بہن کے گھر جانا، ادھر بہن کے بچے آ گئے، امی جی کہا اسے دیکھا ہے ہم نے مکے میں تو جس کی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کرتی ہے، امی آج وہ آیا ہے تو کہتی تھی جس کا پسینے کو پورے شیشے میں اٹھا کے رکھا ہے، امی ہم نے اسی کے دامن سے وہ خوشبو دیکھی ہے جو کبھی کبھی تیرے کمرے سے آیا کرتی ہے، امی ہم نے گلیوں میں اس خوشبو کو محسوس کیا ہے جو پورے چند کپڑوں پہ لگا رکھی تھی، اتنا سنا ام ہانی کہتی میری آنکھوں میں چمک آ گئی، کس کی بات کرتے ہو؟ ہم خودی کی بات کرتے ہیں جنہیں دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے، امی وہ آئے ہیں آج مکے میں، ام ہانی کہتی ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اتنے میں بچوں نے آ کے مجھے جھنجھوڑا اور کہا تھا امی جب غربت کا دور تھا تو وہ تیری چارپائی پہ آ کے لیٹا کرتے تھے، بنا بستر کے باتوں پہ رسیوں پہ لیٹنے والا نبی آج باتیں بن کے آیا ہے، آج لوگوں کی بھیڑ اس کے ساتھ ہے، کیا آج میں غریب بہن کا دروازہ یاد ہوگا کہ نہیں؟ وہ آج آپ کے یہاں آئیں گے کہ نہیں؟ ام ہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی میں خاموش ہو گئی،
سوچنے لگی اگر ہاں کہہ دیا وہ نہیں آئے تو کیا ہوگا، اور اگر نہ کہہ دو آ گئے تو پھر بچوں کو کیا جواب دوں گی۔ کہتے ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مبارک صدا دروازے پہ آ جاتی ہے، آواز آئی میں آیا ہوں کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ کہتے اس آواز کا آنا تھا کہ میرے بچوں نے توڑ لگا دی، کہتی قربان جاؤ آقا کی رحمت پر جب بچے توڑ کے گئے ہیں، کسی نے دامن تھاما ہے، کسی نے قدم پکڑے گئے، آقا نے کسی کو صدقہ نہیں دیا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا تھک گیا ہوں، حضور کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کو سینے سے لگا رہے ہیں، آقا بچوں سے دروازے سے پیار کر رہے ہیں۔ میں گھڑی دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی تھے۔ آقا کہتے ہیں اندر آنے کی اجازت ہوگی یا یہی رکھو گی؟ کہتی میں قربان جاؤں اس رحمت والے کے لہجے پہ مٹنے کو جی چاہتا تھا، اس کے ایک ایک حرف ہے جیسی انہوں نے اتنا کہا ہے، میں سراپا عادت بن گئی۔ میں نے کہا محبوب اپنی چائے تاج میں اجازت نہیں لی جاتی ہے، یہ زمین کی بات ہے، ام عالی کی جان کو بھی تیرا حق ہے، آجا پیارے یہ تیری تو سلطنت ہے۔ جب سرکار آئے ہیں ام عالی کہتی ہے ادھر چوکھٹ سے نبوت کا قدم آگے بڑھا ہے، ادھر خیال آ رہا تھا بھائی آیا میں کہاں بیٹھاؤں گی، کہا میں سوچ رہی تھی۔ نبی نے آ کے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، ایک چٹائی کا ٹوٹا ٹکڑا پڑا تھا، مصطفیٰ مسکرا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کے بستر کو جا کر کے جھاڑنے والوں، بہن کے گھر جا کر کے پلیٹیں صاف کرنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ اگر بہن کے گھر پہ تمہیں مٹی والی چادر مل جایا کرے، جانا نہ کرو، بیٹھ جایا کرو، اللہ اس مٹی کے صدقے میں تمہاری زندگیوں میں اضافہ بنا دے۔ زندہ 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 خدا را کبھی بہن کے دروازے پہ جاؤ تو امیر بن کے نہ جانا، اس کے دروازے پہ وہی غریب بھائی بن کے جانا، وہی غریب بھائی بن کے جانا۔ تمہیں خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ کہتا نہ بیٹے ایسے مت کھانا مت کیا، دیکھی تھی بیٹی ہوئی پلیٹ میں بیمار نہ ہو جائے کہیں، تجھے کیا پتا غریب بہن جوئی کے لیے گندے برتن میں پانی پی لے، اللہ اسی مٹی کو تیرے لیے کھا کے شفا بنا دے گا۔ ہے کیوں کیا جانے خدا کی رحمت، خدا کی قسم بہنیں وہ ہوتی ہیں جو بھائیوں بڑی بنا دیتی ہے بہنیں، یہ اللہ نے ان کی دعا میں طاقت رکھی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آج پیسے ہو گئے تو سارا اثر بہن کے دروازے بستر پہ جائے گا میں کیوں مارے گا، پھر یوں دیکھے بہن غریب کانپ رہی، کہیں بھائی کچھ کہنا دے، کچھ کہنا دے، تمہیں خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ۔ اور بھائی کبھی بہنوں کے دروازوں پہ جایا کرو، گردن اٹھا کے نہیں گردن جھکا کے جایا کرو، جھکا کے جایا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو مسلم کے دل میں تیری کتنی عزت ہے۔ بھائی فلحال بھی جاتا ہے نا پورے محلے سے بہن کہتی تمہیں پتا میرا بھائی فلحال بنا ہے، تمہیں پتا میرا بھائی حافظ بنا ہے، تمہیں پتا میرا بھائی قاری بنا ہے۔ بہنوں کو ناز ہوتا ہے بھائیوں سے، اسے فخر ہوتا، ایک کو پکڑ پکڑنے کہتی ہے۔ خدا کی قسم نفیس کو خالی دنیا نقیب کی نظر سے دیکھے، لیکن بہن سے اس کا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوگا جب بھائی کو مائی بھائی بولتے ہوئے۔ ہاں یہ بہنوں کے پیار ہوتے اور ہم اپنے جاتے اپنے شان دکھاتے نہیں، ان کے دروازے پہ اکڑ کے نہیں، ان کے دروازے پہ پیار سے جایا گیا۔ تو کتنا بھی بڑا ہو جا میرے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ام ہانی کہتی ہے حضور آئے ہیں، آ کر کے اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اگلا جملہ فرماتی آقا فرماتے بہن بھوک بڑی تیز کی لگی ہے، بھوک بڑی تیز کی لگی ہے، اتنا بھی انتظار نہ کرایا کہ بہن کھانے کو پوچھ لیتی، صرف اس لیے کئی بہن کو یہ خیال نہ آ جائے شاید کسی امیر کے یہاں کھایا ہوگا، کسی پیسے والے کے یہاں کھایا ہوگا، نہیں جاتے بہن بھوک بڑی تیز کی لگی ہے، لمبا سوال ہے کچھ ہو تو کھلایا جائے۔ ام ہانی کہتی ہے جس دن آپ کا تشریف لائے تھے میرے گھر کے اندر ایک تازہ روٹی کا آٹا تک نہیں تھا، جب دانے بھی نہیں تھے چاول کے، جب آنے والے مہمان کو کچھ تازہ بنا کے کھلاتے تھے، لیکن جب نبی نے کھانا مانگا حیرت میں بیٹھنے نہ دیا، کہتی ہمارے حیرت میں کچن میں چلی گئی، جب کہ میں نے جب سے اٹھا کے دیکھا ایک کھانا بھی میرے کچن میں نہیں
تھا جو کچھ تازہ بنا کے دے دیا جاتا. کہتی غیرت کی وجہ سے باہر نہیں آیا جاتا. لیکن کہتی قربان جاؤ اپنے نبی کی محبتوں کے میرے نبی کہتے ہیں تم نے حالی کچھ نیا نہ بنانا جو رکھا کے وہی لے کے آ جاؤ. کہتی جب آقا نے اتنا کہا مجھے یاد آیا ایک چوکی روٹی کا ٹکڑا سوکھا ہے تھوڑا سا سرکہ رکھا تھا میں نے وہی ٹکڑا لیا ہے اور سرکہ لیا ہے پیالی میں میں نے مصطفیٰ کے آگے لا کے رکھ دیا ہے. خدا کی قسم کبھی بہنوں کے گھر جایا کرو نمک مرچ کی شکایت نہ کیا کرو کھانے کے ذائقے کے تبصرے نہ کیا کرو تبھی اس کے کھانے کی کمیوں پہ بیٹھ بیٹھ باتیں نہ کیا کرو. اگر نمک تیز ہے مسکرا کے کھا لے نمک تیز ہے مسکرا کے کھا لے نمک کم ہے تب بھی مسکرا کے کھا لے. اگر چپ ہو کے کھا لے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا بدن کا دل تو رہ جائے گا. میرے نبی کو کہتے ہیں ہم نے ہانی کرنی ہے وہ سوکھا ٹکڑا تھا اور وہ 7 سرکے کی پیالی تھی میں نے لا کے رکھ دی ہے مگر دل کانپ رہا تھا جیسا مہمان ہے ویسا دسترخوان نہ بن سکا. کہتی قربان جاؤ میرے نبی نے بڑی مشکل سے اس ٹکڑے کو توڑا سرکار سرکے میں ڈالتے پھر اس کے بعد منہ میں ڈالتے. کہتے جب سرکار چبا رہے تھے میں دیکھ رہی تھی آقا کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ٹکڑا منہ میں چبھ رہا تھا لیکن چہرے پہ کوئی شکن نہیں تھی کوئی لہجے میں تبدیلی نہیں تھی. کہتے مسکراتے جاتے کھاتے جاتے جب فارغ ہو گئے کچھ قائم نہیں تھی ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ شکر ہے تیرا جو ذائقہ تو نے برسوں پہلے دکھایا تھا آج وہی ذائقہ نہیں کہ دسترخوان آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے بندے کا بھلا ہو. ارے بنتا تو ہے ممتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا. اخلاق اتنے اچھے کرے ہے نا لیکن ہمارے اخلاق دکھاوے کرے. عید آئے گی چاند رات یا شب برات آ جائے معافی نامے دیکھنے سوشل میڈیا پہ ایسے پیرے پھرتے ہیں جیسے مینڈک پانی میں گر رہے ہیں. ہر دوسرا میسج معافی نامہ ہر دوسرا میسج معافی نامہ. دل دکھا ہو تو معاف کر دینا. میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں جن سے تم ملے نہیں جنہیں تم نے دیکھا نہیں تم ان سے معافی مانگنے کی تحریریں بھیج رہے ہو. جس ماں کا زندگی بھر دل دکھایا ہے ایک بار اس سے بھی تو معافی مانگ لی ہوتی. جس بوڑھے باپ کو تم نے دھکے دیے ہیں ایک بار اسے بھی تو راضی کر لیتے. قبرستان جا کے کہتے مرنے والوں معاف کر دو خدا کی قسم جو زندہ گھر میں بیٹھے ہیں ان سے بھی تو جملے معافی کے بول دو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان 2 ذاتوں کو راضی کر لو. ماں سے بھی لے لو آپ سے بھی دعا لے لو کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ راضی ہو گئے خدائے پاک بھی راضی ہو. لیکن آج کا سب کچھ سوشل میڈیا ہو گیا. ہم معافی بھی اسی پہ مانگتے ہیں قابلیت بھی اسی پہ دکھاتے ہیں جہالت بھی اسی پہ دکھاتے ہیں نلائق بھی اسی پہ دکھاتے ہیں سارے ہی اس پہ دکھا رہے ہیں. نا آؤ حقیقت پہ آؤ زمین پہ اتر کے کام کرو. ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اپنے سماج کا خیال کریں. آپ کی ایک بستی آپ کا ایک محلہ اور آپ کا ایک پریوار آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے سے پیار بانٹ کے زندگی گزاریں. کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. جو روٹھے ہیں انہیں منائیں گے انشاءاللہ. جو ناراض ہیں انہیں راضی کریں گے انشاءاللہ. میرے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ یہ کہ وہ آیا تھا وہ بدل گیا. ہزاروں نوجوان ملے آپ کی وجہ سے جاری رکھی آپ کی وجہ سے میں کہتا ہوں پگلے چپ کر میری اوقات کیا میری اوقات کیا میں تیری داڑھی رکھواؤں. احسان آمینہ کے لال کا مان کہ اس نے تیرے چہرے پہ اپنی سنت رکھنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ توفیق اللہ ہی دیتا میرے لیے نہیں اللہ اس کے رسول. صد بار اللہ کی پناہ. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا ہماری اوقات کیا ہے وہ اس کا کرم ہے. ہم تو سائیکلوں پہ چلنے کے لائق نہیں تھے وہ جہازوں میں اڑا رہے ہیں. یہ اسی کا کرم ہے. ہم سے تو ہمارے بیٹے بھی ہماری بات نہ مانتے. آج لاکھوں لاکھوں کی بھیڑ صرف دیکھنے آتی ہے. ہماری کیا اوقات ہے یہ تو سب اسی کا کرم ہے میرے بھائی اسی کا کرم ہے. کوئی گھمنڈ نہیں. اگر کوئی روٹھا بیٹھا ہے نا تمہیں خدا کا واسطہ صبح جا کے سلام کر لو. اگر وہ کوئی کہ بے غیرت ہے بغیر بلائے چلا آیا اس سے کہ یار تانا نہ دے میں اپنے لیے نہیں میں مدینے والے کے لیے آیا ہوں. فرمایا گیا میرے نبی نے فرمایا جو روٹھے بھائی کو پہلے سلام کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے.
سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے، اپنے ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جی، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو جنت آسان بھی ہے، جنت مشکل بھی ہے، ضرور ہے بھائی کو منا لو، جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی ذلتوں سے بچ جائیں گے ہم۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ساری حکومتیں، ساری ڈگری آباد میں حضور کی غلامی کی ڈگری سب سے پہلے ہے۔ ہم اچھے مسلمان بن گئے تو ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ، حضور کے کردار کو اپنا لیں۔ اتنی محنت سے جلسہ کیا گیا، اتنا عالیشان آپ نے انتظام کیا، یہ خوبصورت، یہ لائٹ، یہ لوگوں کے آنے کا انتظام، یہ بیٹھنے کا انتظام۔ خدا کی قسم اگر ایک بندے نے بھی نہ ان باتوں پہ عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا آپ کا بلانا کامیاب، میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ یقین کریں ہم 500 کلومیٹر گاڑیاں چلاتے، 600 کلومیٹر گاڑی چلاتے، جلسوں میں پہنچتے ہیں۔ خدا کی قسم آج تک ہم نے کوئی گلوکوز نہیں لیے، آج تک ہم نے کوئی بھی طاقت کا، ہم نے کوئی بھی طاقت کا سیرپ نہیں ہم لوگ لیتے ہیں، نہ کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں درد کی، اور نہ کوئی انرجی کا کیپسول لیتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب لوگ عاشق مل جاتے ہیں تو ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ صرف لوگ عاشق مل جائیں حضور کے تو 1000 کلومیٹر کی تھکن بھی اتر جایا کرتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ حضور سے عشق کا دعویٰ سچا کرنے والے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کام حضور کے اخلاق کو عام کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے رشتوں کو بنا کے چلنا ہے، بعد میں سوشل میڈیا پہ معافی نامہ ڈالنا۔ پہلے رشتے بنانا، خالہ، ماموں، پھوپھی، نانی، دادی، یہ پہلے یہ رشتے نبھا کے ہمیں چلنا، اس کے بعد باہر نکلنا۔ پتہ چلا چچا کو ماں بہن کی گالی بکرے ہو، باہر دوسرے گاؤں میں جا کے کرے معاف کر دو، دل ٹوٹا ہو، جسے پورا توڑ کے آیا اس سے تو معافی مانگ لے، تو نہیں کرنا۔ یہ پہلے اپنوں کو رہا، اپنوں کو محبوب نے فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، جس سے اپنے ناراض ہو میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک صحابی تھے نوجوان، ان کی پھوپھی تھی یا خالہ تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی اس وقت تک، وہ ناراض تھی، گئے جا کے دروازے کا دستک دی، اندر سے کیا بات ہے؟ کہ دروازہ کھولو، میں آیا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ تو میرے یار نے کہا ہے کہ جس سے رشتہ دار ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، مجھ سے راضی ہو جائے نا۔ اس نے کہا کیا سچ کہہ رہے تو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر میں معافی یہاں نہیں وہاں لے کے چل جہاں تیرا محبوب ہے۔ تو میں دشمن ہوں اور تو میرے دروازے پہ معافی مانگنے آ گیا۔ حضور کی چوکھٹ پہ ہاتھ پکڑ کے گئی، اور جب جا کے کہا کہ آپ نے اعلان کیا؟ فرمایا ہاں یہ میں نے اعلان کیا۔ اس نے کہا پھر معافی بعد میں ملے گی، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے اپنے در کی کنیزوں میں شامل کر لیجیے۔ کا وجہ تھا کہ جو دشمنوں کو اتنا پیار دیتا ہوگا وہ اپنوں کو کتنا پیار دیتا ہوگا، ہے نا؟ تو پہلے ہمارے لیے اپنے ان میں پیار دیتے، ان سے معافی مانگنا، ان کو راضی کریں گے۔ غریبوں کو سواٹر بعد میں دینا، اپنی امی کے پہلے موٹے کپڑے گرمی سردی کے مطلب کے بنا کے رکھے، واہ واہ یہی رکھی رہ جائے، کوئی کام نہیں آنے والے ہے۔ دیکھا اسپتالوں میں ایک کیلا 3 لوگ ایک مریض ایسے اٹھا کے دے رہے ہیں جیسے زمین خموج ہی نہیں تھی، ایک کیلے کو 3 لوگ، یار ایک کیلے کو 3 لوگ، کیونکہ یہ 3 لوگوں کی طرف سے 10 منٹ ایسا نہیں کریں۔ فرمایا گیا اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کی خبر نہیں ملے۔ یہ اسلام ہمیں چھاپ کے نہیں دینا، چھپا کے دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ مجھے لگتا ہے ندیم بھائی یہ جتنے سفید صافے والے ساری کمیٹی والے ہیں، ساری کمیٹی والے جتنے نا سفید صافے والے، اللہ کی قسم بڑے پیارے لگ رہے، بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ تم نے آج امامہ باندھا ہے، خدا کرے پوری قوم ہر جمعے کو امامہ باندھنے لگ جائے، پوری قوم امامہ باندھنے لگ جائے جمعے کے دن۔ اللہ کرے مسجد میں جمعے کے دن سب کے سروں پہ پگڑیاں نظر آئیں، لوگ دیکھ کے کہیں اگر امت اتنی حسین ہے تو پھر نبی کتنا حسین ہوگا،
ہے نا، تو بڑی خوبصورتی ہے اس زمانے میں، خدا کی قسم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اللہ کرے جتنے سروں پہ عمامہ ہے ان چہروں پہ داڑیاں بھی سنت کے مطابق ہو جائے، داڑیاں بھی سنت کے مطابق ہو جائے، بڑی 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 بہت اچھا ساؤنڈ ہے نا، تو یہ داڑھی بڑی کام کی چیز ہے، یہ چند بال دیکھنے میں لگتے ہیں، کتنا وزن ہوگا؟ آدھا کلو ہوگا داڑھی؟ 250 گرام؟ ارے 100 تو مان لو، 50 گرام؟ مشکل سے 10-20 گرام وزن داڑھی نہیں رکھے گا 10 گرام، 250 گرام کے تعویذ رکھا لے گا گلے میں، بکرا بنا بنتا قربانی۔ چل ٹھیک ہے، میں تعویذ کا مخالف نہیں، اچھی چیز، لیکن اس سے بھی اچھی چیز ہے یہ حضور کی سنت، گارنٹی ہے جس کی داڑھی اور دعا قبول نہ ہوتی وہ یوں حضور کی سنت کو پکڑے اور کہے مالک تجھے تیرے محبوب کی سنت کا واسطہ، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ، اللہ محبوب کے صدقے میں دعا مکمل ہونے سے پہلے مقبولیت کی ضمانت عطا فرما دے۔ بڑی 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 چیز، اسے قبر میں لے کے چلتے ہیں۔ بتا بھی نہیں رہے ڈر کے مارے کہ چھری نہ چل جائے، نہیں میرا کام بتانا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور اٹھواتا بھی نہیں، پتا نہیں ہاتھ یہاں اٹھا تو وہاں جا کے جوتی کر دو تو یہاں فرشتے گواہ بن جائے، بندہ بڑا مجرم ہو جائے۔ اللہ جس دن دل بدلے گا نا اس دن خود بہت چہرے پہ داڑیاں سے جائے، تو اللہ کی طرف سے ہونا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مرنا ہے نا، کتنے لوگوں کو مرنا ہے رات اٹھا کے بتا دیں، یا اللہ جس نے ہاتھ نہ اٹھائے اسے آج ہی ملک الموت سے ملاقات کرا دے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ مرنا بھی ہے۔ میں نے ملاقات کو کہا ہے، مرنے کو نہیں کہا ہے نا، سب کو مرنا ہے نا۔ کیا چاہتے ہو کہ قبر میں اندھیرا ہو تو اجالا؟ بولے اور زور سے اجالا۔ تو یہ اجالا کب ہوگا؟ جب مصطفیٰ مسکرائیں گے، اور حضور کب مسکرائیں گے؟ جب چہرے پہ سنت ہو، ورنہ روایت یہاں تک ہے کہ چہرے پہ داڑھی کا بال نہیں تھا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ جو جمعے کے جمعے منڈا کے نالی میں بہاتا ہے وہ کس منہ سے حضور کا سامنا قبر میں کرے گا؟ فیصلہ خود کر لو، میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ کو کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جب کوئی داڑھی والا قبر میں جاتا ہے نا، وہ فرشتے آ کے کفن ہٹاتے ہیں، ان کا نکیر آتے ہیں، ایک فرشتہ کفن ہٹاتا ہے پھر ڈھک دیتا ہے، اس دوسرا کہتا ہے اٹھائے گا نہیں، کہا کیا کرو گے اٹھا کے؟ کہا سوال کرنے کا، چہرہ بتا رہا ہے حضور کی غلامی کر کے آیا ہے۔ حساب لے لو، اس کی داڑھی دیکھ کے حیرت آ رہی ہے، اس سے حساب لینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، پھر رب کی بھی جانب سے حکم آ جاتا ہے فرشتوں سونے دو، سونے دو۔ خدا کی قسم یہ اتنی برکت داڑھی کی، آواز آتی ہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات کو دی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نفس قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ